یوسف اے پاک پیارے یسوع۔ آج کے دن سے مقدس یوسف کا نوینہ شروع ہو رہا ہے اور پوری کیتھولک دنیا میں مقدس یوسف پر غور و خوض کیا جائے گا، اور میں آپ کے ساتھ مقدس یوسف کے متعلق بہت دلچسپ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ کی روحانی زندگی میں آپ کی مدد کریں گی۔ مقدس یوسف کی عید ہر سال مارچ کے مہینے میں یعنی روزوں کے دوران آتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم مقدس یوسف کے متعلق کرسمس کے دنوں میں سنتے ہیں جس میں مسیح خداوند کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مقدس یوسف کا پورا جو کیریکٹر ہے وہ خاموش ہے، اور شاید یہ مقدس یوسف کی جو طبیعت ہے، جو ان کا مزاج ہے، جو ان کی نیچر ہے وہ خاموش ہے۔ مقدس یوسف کے متعلق ہمیں کرسمس کی سٹوری سے پتہ چلتا ہے، اور یہ اس وقت بھی ہمیں مقدس یوسف کے متعلق کچھ معلومات ملتی ہیں جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوتا ہے اور انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ جو ان کے پیٹ کے اندر ہے وہ روح قدس کی قدرت سے ہے۔ اور جب مقدس یوسف کو اس تمام سٹوری کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت غصہ میں آتے ہیں، گھبراتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اور اس خوف سے کی وجہ سے فرشتہ مقدس یوسف کو بھی حوصلہ اور تسلی دیتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جبرائیل فرشتہ بائبل مقدس میں 3 بار ظاہر ہوا؟ پہلی بار زکریا پر، اور انہیں خوشخبری دی گئی کہ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا یعنی یوحنا اصطباغی۔ دوسری بار جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا، اور مقدسہ مریم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ وہ مسیح خداوند کو جنم دے گی۔ تیسری بار فرشتہ حضرت یوسف پر ظاہر ہوا، اور فرشتے نے انہیں تسلی اور حوصلہ دیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف لیگلی میرڈ تھے، یعنی ان کی قانونی طور پر ان کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے، اور مقدس یوسف اس بات سے کافی پریشان تھے کہ اگرچہ وہ لیگلی میرڈ ہیں لیکن وہ آپس میں ملے نہیں، اور مقدسہ مریم حاملہ ہیں، تو یہ مقدس یوسف کے لیے بہت پریشانی کی بات تھی۔ اب مقدس یوسف بہت پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو وہ چپکے سے طلاق دے دیں، کیونکہ یہودی معاشرہ میں یا یہودی ثقافت میں مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کے تعلق پر یا رشتہ پر شک کیا جا رہا تھا، اور لوگ یہ بھی سوچتے تھے کہ شاید مقدسہ مریم مقدس یوسف کے ساتھ وفادار نہیں۔ تو ان دونوں باتوں کا جو رزلٹ تھا یا نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ مقدسہ مریم کو سنگسار کیا جا سکتا تھا، اور یہ دونوں باتیں مقدس یوسف کو بہت پریشان کرتی تھی۔ اب مقدس یوسف معاشرہ کی تمام باتیں سن رہا ہے، اور لیکن اس کے یقین نہیں آتا، کیونکہ وہ مقدسہ مریم کو بہت اچھی طرح مقدس یوسف جانتے تھے، اور انہیں یقین نہیں آتا کہ مقدسہ مریم ایسا کر سکتی ہیں یا کوئی غلط سٹیپ اٹھا سکتی ہیں۔ تو مقدس یوسف کی اس پریشانی میں پھر خدا کا فرشتہ مداخلت یا انٹروین کرتا ہے، اور جب فرشتہ مقدس یوسف کو تسلی اور حوصلہ دیتا ہے اور اس تمام واقعہ کی ایکسپلینیشن کرتا ہے، تو مقدس یوسف اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور کمزور اور گناہ گار انسان سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا منصوبہ ہے تو میں تو اس کے لیے بہت چھوٹا اور گناہ گار۔ اب خدا کی انٹرونشن سے مقدس یوسف کو جو تسلی مل رہی ہے، اور خدا کی طرف سے جبرائیل فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ڈو ناٹ بی افریڈ، یعنی ڈرو مت، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ڈیوائن انٹرونشن ہے، اور اٹس اوکے، جو کچھ بھی خدا کی طرف سے ہو رہا ہے اٹس اوکے، اٹ از گڈ فار یو۔ مقدس یوسف بہت پریشان ہے، کیونکہ جب فرشتہ انہیں کہتا ہے کہ مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر، تو یہ مقدس یوسف کا خوف تھا کہ وہ ایک عورت کی کس طرح حفاظت کرے گا، وہ کس طرح اسے اپنے گھر لے آئے، کیونکہ یہودی معاشرہ میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن خدا کا فرشتہ انہیں حوصلہ دیتا ہے کہ تو اسے اپنے ہاں لے آ، اور مقدس یوسف اس ڈیوائن انٹرونشن کو قبول کرتے ہیں، اور پھر مقدس یوسف کو اسی وجہ سے فیملیز کا پروٹیکٹر یا پیٹرن سینٹ کہا جاتا ہے۔ اب مقدسہ مریم 3 مہینے کے لیے اپنی کزن الزبتھ کے گھر جاتی ہیں، اور 3 مہینے کے بعد جب واپس لوٹتی ہیں تو وہ اور مقدس یوسف اب اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں،
اور جو لیگل پروسیس ہوتا ہے جوش میرج کو مکمل کرنے کا، وہ دونوں پورا کرتے ہیں۔ اب مقدس یوسف مردم شماری کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور یہودی معاشرہ میں اور رومی سلطنت میں یہ عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ رائے شماری کے لیے یا مردم شماری کے لیے جائیں۔ مقدس یوسف اس کے باوجود مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس ڈیوائن انٹرونشن کے کسی بھی موقع کو مس نہ کریں، اور مقدسہ مریم کو اس لیے ساتھ لے گئے۔ اور مقدسہ مریم اکیلی نہیں تھی، ان کے پیٹ میں مسیح خداوند تھا۔ مقدس یوسف بہت اچھی طرح اس بات سے آگاہ تھے کہ مقدسہ مریم کو لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، لیکن مقدس یوسف اب یہ جان چکے تھے کہ اس تمام سٹوری میں، اس تمام کہانی میں، اس تمام واقعہ میں ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ بیت لہم مقدس یوسف کی ہوم ٹاؤن ہے، یعنی ان کا نیٹو ٹاؤن ہے، اور یہی بیت لہم حضرت داؤد یعنی داؤد نبی کا بھی گھر ہے، اور مقدس یوسف کا تعلق حضرت داؤد سے ملتا ہے، اور اسکرپچر اور مقدس متی اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ بیت لہم حضرت داؤد کا شہر ہے، اور مقدس یوسف کا تعلق مقدس یوسف حضرت داؤد کی نسل سے ہے۔ اب جب مقدس یوسف بیت لہم میں رائے شماری یا مردم شماری کے لیے جاتے ہیں تو انہیں بہت سی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقدسہ مریم کو 9 ماہ ہو چکے ہیں، اور مقدسہ مریم کو لوگ اچھی یا عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ مقدس یوسف کو یہ تمام ریجیکشن اور ڈس آنر یہ برداشت کرنا پڑی، اور اس تمام ریجیکشن میں مسیح خداوند کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اور مقدس یوسف ریجیکشن اور ڈس آنر، بے عزتی کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ مقدس یوسف کے لیے ایک لینٹ تھا، مقدس یوسف کے لیے روزے شروع ہو چکے تھے۔ مقدس یوسف مسیح خداوند کی پیدائش سے قبل بہت سی ریجیکشن کا تجربہ کرتے ہیں، اور روزوں کے دنوں میں جب مقدس یوسف کی زندگی کے متعلق ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں مقدس یوسف کی زندگی کے تمام واقعات میں اور تمام زندگی میں ریجیکشن اور خوف اور اس طرح کی چیزیں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ مسیح خداوند کو اپنی پیدائش پر ہر قسم کی شیم، ریجیکشن اور ڈس آنر کا تجربہ کرنا پڑا، اور مسیح خداوند کسی بھی بات بھی انہیں شیم، ڈس آنر اور ریجیکشن دیتی رہی۔ آج جب ہم روزوں کے ایام سے گزر رہے ہیں تو ہمیں مقدس یوسف کی یاد آتی ہے کہ ہم یہ تمام سفر مقدس یوسف کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ ہمیں مقدس یوسف کی ضرورت ہے کہ وہ جس طرح مسیح خداوند کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لیے پھرتے تھے اور انہیں محفوظ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے، آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ مقدس یوسف جس طرح مسیح خداوند کو لے کر اٹھا کے پھرتے تھے، اسی طرح روزوں کے ایام میں ہمیں بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر مسیح خداوند کی ریزریکشن کی طرف لے جائیں۔ یوسف اے باپ پیارے،